ایک شاندار دینی جلسے پاک کا آیوجن۔ یادگار مبلغ اسلام حضرت سید محمد عرفان قادری رحمۃ اللہ کا ایک شاندار دینی جلسے پاک کا آیوجن کیا گیا۔ السلام علیکم، آداب۔ آپ دیکھ رہے ہیں بھارت میڈیا۔ خبر جنپد بلیا سے، جہاں تحصیل بیلتھا روڈ کے گرام اوایا میں سید مولانا حامد القادری کے والد مرحوم سید عرفان قادری کے یاداوری میں ایک دینی جلسے پاک کا آیوجن ہوا، جس میں قاری فیروز اختر، مولانا امام اختر و دیگر شاعر اسلام نے اپنے کلام سے سامعین کو جھومنے پر مجبور کر دیا، جس کی نظامت ان کے بڑے بیٹے مولانا حامد القادری کر رہے تھے۔ اس شاندار یاداوری میں شاعر اسلام نے اپنی مدھر آواز میں انہیں خراج عقیدت پیش حضرت آوائی گنگل ہوئے پاک یہاں ضرور آئی ہوگی اور اپنے خاص عزیزوں سے کیا کریے اللہ سے دیکھیں گے۔ دعائیں دینا میرے عزیزوں، دعائیں دینا میرے عزیزوں، بچھڑ کے تم سے میں جا رہا ہوں۔ دعائیں دینا میرے عزیزوں، بچھڑ کے تم سے میں جا رہا ہوں۔ لباس میت پہن کے گھر سے، لباس میت پہن کے گھر سے، خدا سے ملنے میں جا رہا ہوں۔ دعائیں دینا میرے عزیزوں، بچھڑ کے تم سے میں جا رہا ہوں۔ مکھیہ وکتا کے روپ میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے مفکر اسلام حضرت الحاج ڈاکٹر سید سراج الدین اجملی نے حکمت قرآن کی روشنی میں علم اور انسانیت کے پیغام کو بتاتے ہوئے چھیتر کے لوگوں کو سید عرفان قادری کی زندگی کس طرح گزری اس کے بارے میں بتایا۔ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اس معاملے میں کیا ہے، لیکن وہ اس کے عامل نہیں ہوتے۔ واقف ہونا اور بات ہے، عالم ہونا اور بات ہے، شناسا ہونا اور بات ہے، جاننے والا ہونا اور بات ہے، اور عمل کرنا جو ہے وہ اس سے بالکل اعلیٰ درجے کی بات ہے، اس سے بہت آگے کی بات ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسا آلہ ہے جس سے آواز بہت دور تک چلی جاتی ہے، لیکن اس کے تمام اعضاء الگ الگ ہوں اور آپ سے کہا جائے اس آلے کو صحیح کر کے اور آواز پہنچانے کا انتظام کر دیجئے، کیونکہ آپ کو پریکٹس نہیں ہے، آپ پریکٹیکلی نہیں جانتے، تو آپ اس کی تمام واقفیت رکھنے کے باوجود اس سے معذور ہیں۔ اور جو اس کی تھیوری بھی جانتا ہے اور اس کی پریکٹس بھی جانتا ہے، وہ آپ کے مقابلے ایک درجہ بہتر ہو جائے۔ اب اس کو سب سے اوپر لے جائیں۔ سب سے بڑی تھیوری جو مسلمانوں کو دی گئی ہے، اور مسلمانوں کو نہیں، آدم کے بیٹوں کو دی گئی ہے، انسانوں کو دی گئی ہے، وہ تھیوری ہے، وہ کتاب ہدایت و حکمت
جو 23 سال کے عرصے میں نازل ہوئی قرآن حکیم. قرآن حکیم میں ایک ایک باتیں، ایک ایک بات بہت تفصیل سے موجود ہے، اور تفصیل سے اگر نہیں ہے تو ایک اشارے میں اتنی تفصیلی بات بتا دی ہے کہ اب آپ اپنے علم کے مطابق اس کی تفسیر کر لیں، اس کی تسہیل کر لیں، اس کو پھیلا دیں اور اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں. یہ کتاب ہدایت و حکمت آ تو گئی، لیکن اس کتاب ہدایت کے عامل، اب دیکھیں ہمارے اس وقت ماشاءاللہ حفاظ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اس اسٹیج پر بہت سارے ہیں، خود ماشاءاللہ حامد میاں صاحب ان کے گھر میں کئی حافظ ہیں، لیکن ان حفاظ میں ہمارے حامد میاں کا امتیاز کیا ہے کہ وہ اس پر عمل کے طریقے بھی جانتے ہیں. اور عمل کے طریقے کے اوپر جانتے ہیں اس لیے کہ ان کو جس طرح گھٹی میں پلائی جاتی ہے کوئی چیز، اس طرح ان کے والد نے عمل کی مختلف صورتوں کو انہیں بچپن سے پلایا، تو ان کا ہمارے مقابلے امتیاز تو ہو گیا. اب آپ کسی ایسے کا تصور کیجئے جس کو براہ راست مرجع نے تعلیم کی ہو، جس کو براہ راست پیغمبر اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سننے کو ملا ہو، تو پھر اس کا مرتبہ کیا ہوگا، اس کا رتبہ کیا ہوگا. ایک ایسی ہستی کا نام ہم آپ کو سناتے ہیں. امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں جیسے پرندہ اپنے بچے کو کھانا کھلاتا ہے، چونچ اس کی چونچ میں ڈال کے کھانا اس تک پہنچاتا ہے، ویسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے علم میں عنایت فرمایا. کوئی مقابلہ کر سکتا ہے ان کا؟ اسی لیے ان کو باب مدینۃ العلم کہا گیا. اور یہ پہلے ہی روز سے معاملہ. 13ویں رجب کو آپ کی ولادت ہوئی اور ولادت مسجد حرام میں ہوئی، اللہ کے عزت والے گھر میں ہوئی. اطلاع ملی کہ چچا کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے. جناب فاطمہ بنت اسد جو سیدنا علی بن ابی طالب کی والدہ ہیں، آغوش میں لیے ہوئی ہیں. شکایت کی جاتی ہے کہ بچہ جب سے پیدا ہوا ہے نہ اس نے آنکھیں کھولی ہیں، نہ اس نے زبان کھولی ہے، نہ ماں کے پستان کو منہ میں لیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں اور جیسے ہی بچے کو گود میں لیتے ہیں بچے کی آنکھیں کھلتی ہیں. پہلا دیدار جو دنیا میں آ کے کیا مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب نے، وہ عین ایمان پیغمبر اعظم آخر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا. اب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو آنکھیں بند تھی کیوں تھی، آنکھیں کھلتی تو کسی اور کو دیکھتے، جو ظاہر سی بات ہے اس مرتبے کا نہیں، اس مرتبے کے اللہ کے آخری رسول اور اللہ کی ہدایت کے سب سے بڑے ذمہ اور اللہ کی کتاب حکمت کے محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی عین ایمان ہیں. ان کی زیارت، ان کے چہرے کو دیکھنا ایمان کا وہ درجہ ہے کہ جو سب سے پہلے زیارت کر لے، یعنی اس سے پہلے اس نے کوئی دیکھا ہی نہ ہو، اس کا مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم خود کل ایمان فرماتے ہیں. کہا کہ انہوں نے رسول کی سنت پر چل کر علاقے میں سچ اور حق کی روشنی پھیلائی. گاؤں گاؤں، گلی کوچے و گھر گھر جہاں تک ہو سکا انہوں نے جا کر سچ اور حق کی روشنی پھیلانے کا کام کیا. انہوں نے کہا کہ وہ کبھی بھی حق بات کہنے سے گریز نہیں کرتے تھے، سامنے چاہے کوئی بھی ہو. جہاں ان کو جو کام سنت رسول کے خلاف لگتا تھا ترنت ٹوک دیا کرتے تھے. آج وہ ہمارے بیچ نہیں رہے، لیکن ان کی محنت، ان کی ایک ایک حرکت، وہ جو سنت رسول پر عمل کرتی تھی، وہ روح آج ہم لوگوں کے بیچ موجود ہے. جلسے میں چھیتر کے سبھی علماء کرام نے شرکت کیا، جس میں خاص سید ریحان، سید ہاشمی مولانا سراج، مولانا شمشاد مولانا امتیاز و دیگر علماء کرام موجود رہے. بھارت میڈیا کے لیے بلیا سے اے سمد کی رپورٹ.
खबरों से जुड़ने के लिए भारत मीडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा लें। ऐसी ताज़ा खबरों के लिए बने रहें भारत मीडिया के साथ।